بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، ایک ہجرت پر اور ایک جہاد پر۔ یعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے ہجرت کے ارادے سے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، والد اور والدہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجر و ثواب چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے، اس حدیث میں اپنے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرما دیا اور ان کو واپس فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، ایک صاحب حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جہاد میں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جہاد میں شرکت کے لیے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے والدین مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے اور مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، ارجع فضحکہما کما ابکیتہما، واپس جاؤ اور ان کو جس طرح روتا چھوڑا تھا اب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، تمہیں میرے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ دین حفظ حدود کا نام ہے، اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے حفظ حدود کا، ان اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ کہ یہ دین مطلب ہے کہ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ جب جہاد کی فضیلت سن لی تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے ہر موقع پر کام کرنا ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یک باغے ہو گئے، جیسے کہ اگر گھوڑے کی ایک باغ ہو تو وہ ایک طرف ہی چلے گا، دوسری طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔ اسی طرح لوگ بھی یک باغے ہو گئے، یعنی جب یہ سن لیا کہ فلاں کام بڑی فضیلت والا ہے بس اسی کی طرف دوڑ پڑے، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ذمے اور کیا حقوق واجب ہیں اور دوسرے کاموں کی کیا حد ہے۔ اور یہ حفظ حدود کی بات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ آئے۔ زبان سے میں نے بھی کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا، لیکن اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، لیکن کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اور کس موقع پر کس چیز کو ترجیح دینی ہے، یہ بات کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور آدمی افراط و تفرید ہی میں مبتلا رہتا ہے۔ شیخ کامل ہی بتاتا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصلاح کے لیے لوگ آتے تھے تو آپ بہت سے لوگوں کے وظیفے چھڑا دیتے تھے اور دوسرے کاموں پر لگا دیتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ اس کام پر لگا رہے گا تو حدود کی حفاظت نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ شریعت، سنت، طریقت، یہ تین چیزیں ہیں، شریعت، سنت اور طریقت۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حقوق تمام تر شریعت ہے، یعنی شریعت حقوق کا نام ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ، اور حدود تمام تر سنت ہے، یعنی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس حق کی کیا حد ہے، حق اللہ کی حد کہاں تک ہے، حق اللہ کی حد کہاں، یعنی اللہ کے حق کا حد کہاں تک ہے، اور حقوق العباد کی حد کہاں تک ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ بتاتی ہے
کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا، کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔ اور حفظ حدود تمام تر طریقت ہے، یعنی طریقت جس کو تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے، ان حدود کی حفاظت کا نام ہے۔ یعنی وہ حدود جو سنت سے ثابت ہیں، ان کی حفاظت تصوف اور سلوک کے ذریعے ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت تمام تر حقوق اور سنت تمام تر حدود اور طریقت تمام تر حفظ حدود، بس اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں۔ لیکن یہ چیزیں اس وقت حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان کسی اللہ والے کے سامنے رگڑے نہ کھائے اور کسی شیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو پامال نہ کرے۔ یعنی جب تک آدمی کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ بات حاصل نہیں ہوگی، بلکہ افراط و تفریط ہی میں مبتلا رہے گا، کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا۔ سارے تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو افراط و تفریط سے بچائے اور اس کو اعتدال پر لائے، اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ٹاپک ہے غیبت ایک عظیم گناہ ہے۔